1948 کے حوالے سے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جی اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے، اور حماس کا نظریہ اسی 1948 کی پوزیشن پہ قائم ہے۔ لیکن پی ایل او جو ہے جی اور جو فلسطین کی حکومت ہے، اس کی پوزیشن حماس سے مختلف ہے۔ یہ بتانا ضروری اس لیے ہے کہ جب ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات آئی، جس کو امریکہ نے، مسلم دنیا نے اور فلسطینیوں نے ایکسیپٹ کیا، حماس نے اس کی مخالفت کی۔ یہ توقع کرنا کہ جناب امریکہ جو ہے وہ ویٹو نہیں کرے گا، میں سمجھتا ہوں اس کو اس کانٹیکس میں سمجھیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کے جو جنگی مقاصد ہیں جب تک وہ حاصل نہ ہو جائیں اس وقت تک جنگ بندی کی کال کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے۔ خود محمد علی گورنمنٹ کے صاحب نے ہمیں خلاف جوائن کر لیا ہے۔ محمد علی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد تیسری بار مؤخر کر دی گئی، اور عرب میڈیا کے مطابق قرارداد کے مسودے میں شامل الفاظ پر امریکہ کو اعتراض ہیں، تو امریکہ کیوں بار بار رکاوٹ بن رہا ہے؟ دیکھیے جی، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا ایک بہت کلوز اسٹریٹجک ایلائی ہے، بالکل اور اس کا ثبوت خالی آپ کو اقوام متحدہ میں 3 دفعہ جو سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کی پاسنگ کی ناکامی ہے اسی سے نہیں ملتا، بلکہ اس کے 2 پہلو اور بھی آپ دیکھیے کہ جب امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے 7 ممالک کا مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا تو اس کا مقصد کوئی جنگ کو ختم کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد حماس کو سفارتی سطح پہ آئسولیٹ کرنا تھا۔ ٹھیک۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ صدر بائیڈن نے جیسے ہی جنگ شروع ہوئی فوراً اسرائیل کا دورہ کر کے واپس جا کے $14 ارب کی فوجی اور دفاعی امداد کا اعلان کیا یو ایس کانگریس کے ذریعے سے اسرائیل کے لیے اس جنگ کے حوالے سے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو وہاں پہ دفاعی ہتھیار اور جو کچھ چیزیں اسلحہ استعمال ہو رہا ہے جو اسرائیل کی افواج استعمال کر رہی ہیں فلسطین کے خلاف، وہ تمام تر امریکہ سے اس کو جی وہاں پہنچ رہا ہے۔ تو اس کے ان 3 حقائق کو جب آپ مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں تو یہ توقع کرنا کہ جناب امریکہ جو ہے وہ ویٹو نہیں کرے گا، میں سمجھتا ہوں اس کو اس کانٹیکس میں سمجھیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کے جو جنگی مقاصد ہیں جب تک وہ حاصل نہ ہو جائیں اس وقت تک جنگ بندی کی کال کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ جی بالکل محمد علی صاحب، دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے، جو مسودہ ہے اس کے الفاظ میں تبدیلی کے لیے کہہ رہا ہے امریکہ کہ جو جنگ بندی ہے اس کے بجائے جنگ کے دیر پا خاتمے کے جو الفاظ ہیں اسے ختم کر رہے ہیں، بلکہ اسے ختم کرنے کے بجائے معطل کا جو لفظ ہے وہ شامل کیا جائے۔ تو پرماننٹ سلوشن کیوں نہیں چاہتا ہے امریکہ؟ جی بالکل، دیکھیں یہ آپ کی سوال اگین یہ بات ثابت کرتا ہے، یہ 2 الفاظ جو ہیں یہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ پرماننٹ جنگ بندی جو ہے وہ اسرائیل کی آپشن کہ وہ دوبارہ فلسطین پہ حملہ کر سکے اس کو پابند کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے امریکہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل کو پابند کیا جائے مستقل جنگ بندی پہ، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جناب ابھی ایک اور چیز جو بہت اہم ہے جو میڈیا اس کو اتنا فوکس نہیں کر رہا، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے بیانیے میں اس جنگ کے دوران بہت نمایاں تبدیلی آئی ہے، اور اسرائیل کے تمام ممالک میں جو سفراء ہیں، ان کے جو وزیر اعظم ہیں، ان کے وزیر دفاع ہیں، وہ پہلے تو پہلو تہی کر رہے تھے، اب کھل کے وہ مخالفت کر رہے ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن کی، جس کو آج سے 30 سال پہلے انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور یہ حقیقت پسندانہ نہیں ہے، 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے اس کو وہ ماننے سے انکاری بھی ہیں اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اس حالت میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو جنگی مقاصد ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو حماس کی دفاعی قوت کو بہت زیادہ کمزور کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ زیادہ سے زیادہ غزہ کے حصے پہ قبضہ کر کے وہاں پہ مزید سے بستیاں بسائی جائیں۔ محمد تو علی صاحب، دیکھیں یہ 76 روز غالباً جو ہے وہ گزر چکے ہیں، اور فرام دا ڈے ون پاکستانی میڈیا بھی اس بات پہ زور دے رہا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ جو مغربی میڈیا ہے ان کی آراء میں بھی تبدیلیاں آئیں، اور سب نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ کوئی پرماننٹ سلوشن نکلنا چاہیے اس ساری صورتحال کا۔ تو کیا لگتا ہے کہ کیا راستہ بچا ہے، کس طرح سے پرماننٹ سلوشن نکلے گا؟ دیکھیں جو 3 آپشنز پچھلے 75 سال میں فلسطین کے دیرپا حل کے حوالے سے سامنے آئے ہیں، میں کوئکلی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں 1948 کے حوالے سے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جی اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے، اور حماس کا نظریہ اسی 1948 کی پوزیشن پہ قائم ہے۔ لیکن پی ایل او جو ہے جی اور جو فلسطین کی حکومت ہے اس کی پوزیشن حماس سے مختلف ہے۔ یہ بتانا ضروری اس لیے ہے
کہ جب 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات آئی جس کو امریکہ نے، مسلم دنیا نے اور فلسطینیوں نے ایکسیپٹ کیا، حماس نے اس کی مخالفت کی تھی، لیکن اب جبکہ جنگ چھڑنے کے بعد اسرائیل ایون 2 اسٹیٹ سولوشن کی پوزیشن سے بھی پیچھے ہٹ گیا ہے، اس کو بھی نہیں تسلیم کر رہا، تو اب فلسطینی حکومت اور مسلم دنیا کی پوزیشن سفارتی سطح پہ اس لیے کمزور ہو گئی ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات تو کر رہے ہیں لیکن اسرائیل اس کی مخالفت بھی کر رہا ہے، اور بدقسمتی سے جو فلسطینی حکومت ہے PLO جو ہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے کو امپلیمنٹ کرانے میں ناکام نظر آتی ہے، تو اس لیے حماس کی جو پوزیشن ہے وہ تو اس وقت پوزیشن زیادہ اپوزنگ، پولرائز اور اسٹرانگ ہو گئی ہیں۔ حماس ایک جانب کہتا ہے کہ جی ہم شروع سے یہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے، اور 2 اسٹیٹ سولوشن کو حماس بھی اپوز کرتا ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل تو اس کو مانتا ہی نہیں ہے۔ محمد علی صاحب، ابھی کچھ سروے بھی ہوا ہے امریکہ میں اور اس میں تقریباً 52% جو نوجوان ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے، اور یہ جو ساری زمین ہے یہ فلسطینیوں کی ہے اور یہ ان کو دینا چاہیے، 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہوگی، دوسرا اب مذاکرات کی بات سامنے آ رہی ہے کہ حماس اور اسرائیلی گورنمنٹ کے درمیان کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے مذاکرات ہو پائیں گے؟ دیکھیں مذاکرات جو ہے حقیقت میں اگر دیکھا جائے اور جنگ دونوں بیک وقت پیرلل میں چلتے ہیں۔ جنگ کے میدان میں جو آپ گینز یا کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اس کو آپ مذاکرات کی ٹیبل میں دوسرے فریق پہ پریشر ڈالنے اور اس سے اپنے مفادات کے حصول کے لیے سفارتی سطح پہ آپ استعمال کرتے ہیں۔ اس دفعہ میں سمجھتا ہوں حماس نے اپنی غلطی کو ریکوگنائز کیا ہے کہ پچھلے جو چند دن جو جنگ بند ہوئی تھی اس میں انہوں نے جو قیدیوں کو چھوڑا تھا، اس کے باوجود اسرائیل کی سوچ میں، اپروچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو اس وقت جو لیٹسٹ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ حماس مزید قیدیوں کو اس وقت تک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ اسرائیل جنگ بندی پہ آمادہ نہ ہو جائے۔ بہت شکریہ آپ کا سر سید محمد علی صاحب، آپ نے اپنا خصوصی وقت نکالا سر پاکستان کیا اور اپنا تجزیہ پیش۔ آپ کہیں بھی ہوں، وقت کوئی بھی ہو، باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے۔ ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے YouTube چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں۔